آج کی رات 21ویں روزے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، شہید تو پھر 2 دن کے بعد ہوئے کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی، حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحکیم کے فیصلے کے بعد، اور اس پر خوارج کی ایک جماعت بن گئی، الگ ہو گئے، جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی، بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ تو 3 خارجی اکٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا اس کی جڑ ہے ایک عمر بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو قتل کر دو، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو عمر بن عاص اس دن آئے ہی نہیں، وہ مصر کے گورنر تھے، فجر کی نماز، تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا، لیکن وہ سر سے پھسل کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی، لیکن اللہ نے زندگی بچا لی۔ تو عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا، یہ آیا ہوا تھا کوفے میں، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے، تو اس کو ہم پکڑ نہ لیں۔ فرمان لگے تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی؟ میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا، میں تو اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کی، بڑی بے وفائی کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مظلوم ترین ہستی۔ بسر بن ابی ارطاط نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے، اور حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے جیسے بکرا ذبح کیا جاتا۔ آل رسول کے 2 بچوں، میں صنعاء میں اس مسجد میں گیا، وہیں ان کی قبریں موجود ہیں۔ تو حضرت علی بے قرار ہو کے نکلے کہ چلو اہل شام کے خلاف جہاد کریں، اور باہر شہر سے باہر جا کے خیمہ لگایا رات کو۔ صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، اکیلے تھے۔ تو پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آئے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے تو کب رنگین ہوگی؟ ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا نہیں، تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی، جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت آئے گی۔ تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی؟ تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گے تو میں شہید کیسے ہوں گا؟ پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی وہ آپ کا خطرہ ہے، پہرا دے رہے ہیں۔ کہنے لگے کس سے دے رہے ہو؟ زمین والوں سے، آسمان والوں سے؟ وہ کہنے لگے جی آسمان والوں سے کون دے سکتا، زمین والوں سے پہرا دینے کا۔ بیٹا جا کے سو جاؤ، آسمان والا فیصلہ کرتا ہے، تو زمینی پہرے کام نہیں آتے، جاؤ، وہ فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، زمین پہ نہیں اترتے۔ تو 21 رمضان کو فجر کی نماز میں اس نے آ کے جو وار وہ سیدھا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا، تلوار دماغ میں چلی گئی، شور مچ گیا، پکڑا گیا۔ اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت زینب کو پتہ چلا تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اور رونے لگی، واہ ابتا واہ ابتا۔ تو وہ کہنے لگا، وہ لوگ کو پٹی پٹی باندھنے لگے، تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو، اب یہ مر کے ہی رہے گا، اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے پھر وار کیا ہے۔ تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے، وہیں اس کا قیمہ ہو جاتا۔ اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کر لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں، یہ بتانا چاہتا تھا، اسے معاف کر دیں۔
اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا، بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اسے تکلیف نہ دینا۔ یہ ایک فضیلت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی، ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کے فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت علی رونے لگے کہ نہیں، میں راضی۔